نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج کے درس میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے یہ بڑی جامع اور معنی خیز حدیث مبارکہ ہے، اور اس میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ناراض ہوگا۔ اس کی سند صحیح ہے، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث ذرا لمبی ہے، اس کا صرف مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بندے ایسے ہیں کہ جن پر قیامت والے دن اتنی سختی ہوگی کہ اس کے متعلق تم مت پوچھو۔ پہلا وہ بندہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے اور وہ حق پر ہے، اور یہ بندہ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر علیحدہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے ناراض ہو گیا یا کسی بات پر اختلاف کر کے الگ ہو گیا۔ عموماً ہوتا ہے کہ جب آدمی کو عہدہ نہ ملے تو الگ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ میری قدر ہی نہیں کرتے، میں اتنے سالوں سے جماعت کی خدمت کر رہا ہوں اور آج تک مجھے کوئی عہدہ ہی نہیں دیا، اور پھر یہ بندہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ یہ جماعت سے مراد ایک ملت ہے، یعنی ایسا اسلامی حکمران جس کے جھنڈے تلے ساری قوم اکٹھی ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور بڑا عادل اور منصف ہے، لوگوں میں انصاف قائم کرنے والا ہے، انصاف کے حوالے سے، اس کے عدل کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ بندہ بھی کل قیامت والے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ جو ایسے حکمران سے اختلاف کرتا ہے اور پھر ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی حال میں اسے موت آ جائے، اپنے مالک سے بھاگ گیا، ساری زندگی واپس نہیں آیا، اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو کل قیامت والے دن یہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورت جس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو اور وہ عورت اپنے خاوند کے مال میں یا خاوند کے معاملات میں خیانت کا ارتکاب کرے، خاوند کاروبار پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، یہ بیوی اپنی مرضی سے اس کا مال استعمال کرتی ہے، اپنے میکے بھیج دیا، اپنے بھائی بہنوں کو کھلا دیا بغیر خاوند کی اجازت کے۔ جو بیوی اپنی مرضی سے اس کا مال صرف کرتی ہے، اور یہ صرف کرنے سے مراد ہے کہ وہ بیوی اپنے گھر پر نہیں لگاتی، اپنے بچوں پر نہیں لگاتی، یا تو کسی کو کھلا دیتی ہے یا ضائع کر دیتی ہے،
تو ایسی عورت بھی کل قیامت والے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں خیانت کے الفاظ بھی ہیں۔ خیانت سے مراد ہر طرح کی خیانت ہے۔ خاوند کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کے ذمے ہے۔ یعنی ایک خاوند کے لیے ایک عورت، اس کی بیوی، اس کا تمام کچھ اس کے خاوند کی خدمت کے لیے ہے۔ اگر بیوی کی نظر میں کچھ جھونک ہے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات خاوند کے علاوہ کسی اور طرف بھی رکھتی ہے تو یہ خاوند کے مال میں خیانت ہے۔ یعنی بیوی خاوند کے علاوہ انہی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کسی اور کو بھی پسند کرتی ہے، یہ خاوند کے ساتھ خیانت ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت والے دن یہ عورت اللہ کے غضب کا شکار ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اور بندے ہیں۔ یہ 3 بندے تو یہ ہوئے کہ ایک کسی نیک عادل حکمران کا نافرمان، جماعت سے الگ ہونے والا، دوسرا بگھوڑا غلام، اور تیسری نافرمان بیوی۔ اور 3 آگے الگ بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بندہ جو تکبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس کی چال ڈھال میں تکبر ہے، اس کے لباس میں تکبر ہے، اس کے کھانے میں تکبر ہے، اس کی بول چال میں تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبَرُ وَإِزَارُ، اس نے سب کچھ اپنا اوڑھنا بچھونا جو بھی ہے وہ تکبر کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے آتا ہے تو اسے خاطر میں نہیں لاتا، اسے حقیر جانتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تکبر کا اس قدر مارا ہوا انسان جو کہ اپنے ہر کام میں تکبر کو شامل کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہوں، میرے جیسا لباس کسی کا نہیں، میرے جیسی خوراک کسی کی نہیں، میرے جیسا کوئی کھاتا پیتا نہیں، میرے جیسی کسی کی گفتگو نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان کل قیامت والے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ تکبر یہ تو صرف اللہ کے لائق ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کے شیاں ہے کہ وہ تکبر کرے، کیونکہ تکبر اسے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جو اللہ کے معاملات میں شک کرتا ہے۔ یہ اگر وضاحت کی جائے تو شاید ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، اس کے احکام ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نہیں مانتے تو یہ ایک طرح سے اللہ کی کتاب میں شک ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں شک کرنا، کسی بھی طرح سے اللہ کے معاملات میں شک کرنے والا انسان کل قیامت والے دن اللہ کے غصے کا شکار ہوگا۔ اور تیسرا وہ بندہ والقانت من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ ایک مومن اس کی تو امید ہی صرف اللہ کے در پر ہے، اس کا تو توکل ہی صرف اللہ پر ہے، مگر ایسا انسان جو اللہ پر امید نہیں رکھتا، ایسا انسان جس کی امید کمزور ہے، عام طور پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مشکل حل کر دے۔ ایک دن دعا کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا کیوں نہیں سنتا۔ ایسا شک اپنے ذہن میں نہ لائیں، آپ یہ یقین رکھیں کہ میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں ایک دن مانگوں گا، ایک مہینہ، ایک سال مانگوں گا، جب مجھے مانگنے کا صحیح ڈھنگ آ جائے اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ یعنی اگر
انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ 6 قسم کے انسان جو کل قیامت والے دن اللہ کے غصے کا شکار ہوں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔